السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی بات کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ رمضان کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتیں کیوں برستی ہے؟ ہر گھر کے اندر بے شمار نعمتیں کیوں رکھی رہتی ہے؟ رمضان میں جن کے پاس کچھ نہ ہو، رمضان کے اندر اس کے گھر کے اندر بھی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیا رمضان سے پہلے خدا سو رہا تھا؟ رمضان میں اللہ جاگا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ سن کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ انسان ہے، رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا ہے، رمضان سے پہلے اس کی نماز چھوٹ رہی تھی، رمضان سے پہلے ہماری ماں بہنیں پردہ نہیں کر رہی تھی، رمضان سے پہلے انسان اللہ سے بہت دور تھا، رمضان سے پہلے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا تھا۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، ہر انسان گناہ کو چھوڑ دیا، عورتیں پردہ کرنے لگی، مرد نماز پڑھنے لگے، مسجد میں آنے شروع کر دیے، اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیے، خوف خدا اس کے دل کے اندر آ گیا۔ بڑے بڑے گناہ میں پھنسے ہوئے انسان گناہ سے توبہ کر لی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی پوری دنیا ایک ساتھ ہو کر اللہ کے سامنے جھک گئی، پوری دنیا ایک ساتھ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب ایسا ہونے لگا تو اللہ کو محبت آئی انسانوں سے۔ اللہ نے آسمانوں کی برکتوں کو نچوڑ کے ایسے دوہ لیتے ہیں جیسے انسان گائے کے تھنوں کو دوہ کے دودھ خالی کر دیتے ہیں۔ ایسے جب پوری دنیا تمام انسان اللہ کے طرف جھک جاتا ہے، تمام انسان اللہ سے مانگنے لگتا ہے، تو اللہ کو بے حد محبت آتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں انسان گناہ سے دور ہے، دھوکے بازی سے دور ہے، اللہ اللہ زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ کو محبتیں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں رمضان میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں، کب میرا بندہ مجھ سے مانگے، کب میرا بندہ مجھ سے چاہے اور میں اسے عطا کر دوں۔ دوسری خصوصیت رمضان کی وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں رمضان میں ایک دوسرے کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو اوپر خرچہ کرنے کا اس کا انداز جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر کی افطار ہو یا میرے گھر کا کوئی کھانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک دوسرے روزے دار کھا لیں۔ ہر کسی کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، اس لیے اللہ رمضان میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، بارش کی طرح برساتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر کا ایک گلاس پانی سے کوئی افطار کر لے، یا ایک کھجور سے کوئی افطار کر لے، یا ان کے گھر کی کوئی چیز کوئی روزے دار کھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نے ایک کھجور سے کسی کو افطار کروا دیا، یا کوئی بھی چیزوں سے آپ نے اس کو افطار کرا دیا، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا آپ کا روزہ قبول ہے کہ نہیں، لیکن سامنے والے کے روزے کی برکت سے آپ کو ان کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتنے بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے مالوں سے کوئی چیز خرید کے اوروں کو افطار کرائے۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں جب انسانوں کے اندر آ جاتی ہے، انسانوں کے دل کے اندر یہ جم جاتی ہے، تو اللہ آسمانوں سے اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے اندر ہر گھر کے اندر بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں۔ رمضان سے پہلے انسان سوچے تو بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس کوئی ایک پھل ہوگا، کوئی ایک چیز کھائے گا، دوسرا پھل مشکل ملے گا، تیسرا مشکل، چوتھا مشکل۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر گھر کے اندر بے شمار الگ الگ اندازوں میں الگ الگ رنگ کے پھل موجود ہیں۔ کیوں؟ یہ رمضان کی برکت ہے، کیونکہ پوری دنیا مل کر اس رمضان کے اندر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پوری دنیا مل کر ایک ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پورے دنیا کے انسان ایک ساتھ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رمضان میں برکت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، آسمان سے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اگر انسان رمضان کی طرح
ساری زندگی گزارنی شروع کر دیں۔ رمضان کی طرح پوری زندگی ایسے ہی نماز کے ساتھ گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے، گناہوں کو چھوڑ کے زندگی گزارے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ کی قسم جیسے بے شمار نعمتیں آپ رمضان میں کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی بے شمار نعمتیں ساری زندگی آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھ سے مانگے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اتنی نعمتیں رمضان کے اندر جو ملتی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیوں عطا فرماتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تمام انسان، مرد ہو یا عورت، بڑے چھوٹے، غریب امیر، سب مل کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کو سن کر آپ گناہ کو چھوڑیں گے۔ اللہ حافظ۔